جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 24 یعنی 24ویں ملاقات ہے. امید ہے کہ آپ میری باتوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہوں گے. آج کی اس کی ملاقات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو خوشیاں ملنی شروع ہوئی تھیں ان میں تھوڑا سا فکر کا عنصر بھی آ گیا. وہ اس طرح کہ پاکستان سے فون آیا، والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. بہت سیویئر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. اب ہماری جو تمام اگلی پلاننگ تھی یا مستقبل کا جو بھی سوچ رکھا تھا وہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہونا سن رکھا تھا کہ جان لیوا ہوتا ہے. والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی. میرے کچھ بھائیوں نے مشورہ دیا کہ میں جاب چھوڑ کے تو پاکستان چلا جاؤں. بڑے بھائی کی رائے بھی یہی تھی، ایک دو اور بھائیوں نے بھی کہا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ ہم 3 بھائی ادھر ہیں، ایک بھائی ہالینڈ میں تھے بڑے 4، اور باقی 4 ابھی پاکستان ہیں. 2 سب سے چھوٹے تھے اور ان میں سے 2 چھوٹوں سے بڑے تھے. تو جب پتہ چلا کہ والد صاحب کی طبیعت بہتر ہے تو ہم نے سوچا چلو اللہ پہ ڈوری چھوڑتے ہیں. مجھے بہت پریشرائز کیا گیا لیکن میں نے رزسٹ کیا، اور میرا خیال ہے ایک طرف والد صاحب کی محبت تھی، والدہ کو بھی بہت صدمہ تھا، لیکن دوسری طرف مجھے پتہ تھا کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے مختلف فیملیز میں. اگر اللہ نہ کرے والدین موجود نہ ہوں، اس وقت تو میں چلا جاؤں پاکستان تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نہ کرے والد صاحب کو کچھ ہوا تو مجھے جو سمجھ آ رہی تھی میں نے اسی کے مطابق فیصلہ کر کے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. خیر یہ وقت گزر گیا. بھائی کے پاس گیا، بھائی کے ساتھ بیٹھا، مشورہ کیا. بھائی نے مجھے بڑی اچھی خبر دی، افتخار نے. وہ کہنے لگا بھائی جان میں آپ کو ایک ٹاپ سیکرٹ بتاتا ہوں جو میں نے ابھی تک والد صاحب کو بھی نہیں بتایا. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے 1 لاکھ روپیہ جمع کیا ہوا. یقین جانیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار آپ عظیم ہو. میرے والد نے بہت سے پیسے کمائے ہوں گے، خرچے بھی ہوں گے، لیکن جب آپ انہیں 1 لاکھ روپیہ دو گے تو
وہ منظر دید نہیں ہوگا، کیونکہ 1 لاکھ اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ خیر اس نے مجھے کہا کہ ابھی بتانا نہیں۔ تو میری نسبت طے ہوئی تھی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ۔ دادی جان جب زندہ تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ والدین بھی راضی تھے۔ جب وہ راضی تھے تو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ویسے بھی پھوپھی کا گھر تھا، ان کی بیٹی تھی۔ آج کل تو وائرس آ گیا ہے، خاندانوں میں رشتے نہیں ہوتے، خاندان سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ خاندان میں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا۔ باہر والوں کو ہم نہیں جانتے، 1-2 دفعہ ملتے ہیں تو ان میں سے ہمیں کسی میں سے والد کی صورت نظر آتی ہے، کسی میں سے والدہ کی صورت نظر آتی ہے، اور کسی میں سے ہم کو اپنی بہنوں کی شکل نظر آتی ہے، لیکن لوگ ایسے نہیں ہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ میں اپنے خاندان کی بات کرتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہم نیک والدین کی اولاد ہیں، پڑھے لکھے والدین کی اولاد ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہیں۔ ہم اگلے کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جو کمی ہے ہم میں، وہ رچ بس گئی ہے ہمارے خون میں، وہ نکلتی نہیں ہے، اور یہ کئی دفعہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم اگلے بندے کو بھی اپنی طرح پولائٹ اور اچھا سمجھتے ہیں، لیکن سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم میں بھی خرابیاں ہوں گی۔ مجھے یاد ہے بینک میں ایک بینکنگ سکل کے کورس میں ہمارے ایک استاد سے، وہ رشیا سے پڑھ کے آئے تھے، تو میں بینکنگ سکلز کی ٹریننگ کے لیے جاتا تھا، لیکچر دینے کے لیے، ریٹیل بینکنگ پہ، ایڈوانسز پہ، اکاؤنٹس پہ، ووچرز پہ، چیکس پہ، کیونکہ میں اب الحمدللہ استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ذرا تھوڑی بات کی بات ہے، یہ درمیان میں واقعہ آ گیا تو میں بیان کرنے لگا۔ تو انہوں نے ہم کوئی 8-10 وہاں لڑکے بیٹھے تھے، عمانیز بھی تھے، ہم پاکستانی، 1-2 انڈین بھی تھا۔ تو ہمارے استاد نے پوچھا کہ اپنی سب سے بڑی برائی لکھو۔ میں نے لکھ دیا میں نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتا ہوں۔ کسی نے لکھا میں لیٹ اٹھتا ہوں، کسی نے لکھا مجھے غصہ بہت آتا ہے، کسی نے لکھا میں وقت پہ کام کرنے کا عادی نہیں۔ خیر ہم نے ان کو اپنا اپنا پیپر دیا، انہوں نے سب کے اوپر کراس لگا دیا اور کہا سب کا جواب غلط ہے۔ ہم سب پریشان ہوئے، تو ہم نے کہا سر اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی خامی نہیں جانتے، آپ کی خامی اگلا بندہ بتائے گا۔ خیر یہ واقعہ درمیان میں آ گیا۔ تو اب میری شادی کے، کیونکہ والد صاحب ہارٹ اٹیک میں سروائیو ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی تھی، تو ان کی اب خواہش تھی کہ میری شادی انہی کی زندگی میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ پھر پھوپھی جان کو بھی فکر لاحق ہو گئی، وہ کراچی میں تھے، والد صاحب نے ان سے اصرار کیا کہ آپ سیالکوٹ میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ بارات کراچی جائے گی، میں بیمار ہوں۔ لیکن وہ وہاں سے کوئی 15-20 سال سے مقیم تھے، ان کے ریلیشن شپ تھے وہاں لوگوں سے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بیٹی کو لے کے سیالکوٹ آئیں اور واپسی پہ کہیں کہ جی ہم نے بیٹی کی شادی کر دی ہے، کیونکہ ان کے نیبر میں پٹھان گھرانے بھی دوسرے بھی، شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ پتہ نہیں ان کی بیٹی نے کیا کیا ہے اور یہ ہمیں آ کے کچھ اور سٹوری بتا رہے ہیں۔ خیر
میرا حال فروری کا ماہ 84 شادی کے لیے مقرر ہوا. میں نے سیف صاحب سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر ایک تو میرے والد صاحب بیمار تھے, میں ان کا پتہ کر رہا ہوں. نمبر 2 ان کی خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے, تو اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں, کیونکہ میں کیا یوں لیبر ہوں. انہوں نے کہا آپ برانچ کے حالات جانتے ہیں. میں نے کہا سر صالحین ہے, وہ ٹائپ کا کام مینیج کر لے گا, 1 ماہ کی بات ہے. خیر وہ بڑے مہربان نکلے. انہوں نے کہا احسان وقت کا خیال رکھنا اور ٹائم پہ واپس آ جانا. اس طرح میں 83 میں گیا اور 84 میں پاکستان کی واپسی کی تیاری شروع کی. اب اگلی ملاقات میں اگلا احوال بتاؤں گا. اللہ حافظ.